اے سجاد اے سجاد اے سجاد اے سجاد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. عزیزان امام، آج کی تاریخ مخصوص ہے شہادت کے حوالے سے امام زین العابدین علیہ السلام سے. امامت کا وہ چوتھا چراغ جسے آج گل کر دیا گیا، جو کربلا کا وارث ہے اور جس کی وجہ سے آج کربلا زندہ ہے. ممبروں سے یوں تو مولا کے مصائب کا تذکرہ ہی زیادہ ہوتا ہے، مولا کی بیماری، مولا کی ناتوانی، کمزوری، ضعیفی، لیکن اصل میں جب ہم مولا سید سجاد علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا کی شجاعت کس کمال کی منزل پر ہے، مولا کی علمی قابلیت کس کمال کی منزل پر ہے، مولا کی اور کتنی زیادہ صفات ہیں کہ جو مولا کا راہ خدا میں انفاق کرنا، جو یتیموں، اسیروں، بیواؤں کو راتوں کو اٹھ کر جا کر ان کے گھروں پر غذا پہنچانا، اور اس کے علاوہ مولا کی جو مناجات ہیں، جو دعائیہ کلمات ہیں، جو آج صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس طرح کی بے شمار صفات مولا کی نظر آتی ہیں جس پر اس طرح گفتگو نہیں ہوتی جس طرح مولا کی بیماری اور مولا کی مصیبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے. مولا کے بہت سارے القابات ہیں، اور جس میں زین العابدین بھی ہے، سید الساجدین بھی ہے، سید الصالحین بھی ہے، زین العبا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بیمار کربلا تو بہت معروف ہے مولا کا لقب. تو اس طرح کے بہت سارے القابات ہیں، لیکن زیادہ تر جب ہم امام کہتے ہیں تو ہم امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں بچہ بچہ اس سے مانوس ہے اس لقب سے مولا کے. لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. عزیزان امام، ہمیں تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے اس حوالے سے جو صرف ہماری کتابوں میں درج نہیں ہے بلکہ اہل سنت کے ہاں بھی تواتر کے ساتھ اس واقعے کو درج کیا گیا ہے. اور ایک جو صوفی بزرگ ہیں جن کا تعلق حنفی مکتب سے ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کو درج کیا ہے. اور اس کے علاوہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شواہد النبوہ میں اس واقعے کو لکھا ہے. پھر اس کے علاوہ نور الابصار میں، کتاب نور الابصار میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ پروردگار عالم کو ابلیس نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہوں تو کسی وقت بھی تیرے کسی بھی بندے کو جو کتنی خضوع و خشوع سے عبادت کر رہا ہو تیری، میں اس کی عبادت کو روک سکتا ہوں اور اس میں خلل ڈال سکتا ہوں. تو پروردگار عالم نے بھی اس وقت اسے چیلنج کر کے کہا کہ اس وقت سرزمین مدینہ پر علی ابن الحسین میرا بندہ میری عبادت میں مصروف ہے، میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ تو اس کی عبادت میں خلل نہیں ڈال سکتا یا اس کی عبادت کو نہیں روک سکتا. اور شیطان نے، ابلیس نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور پھر وہ مولا کے حجرے میں آیا. اور مولا اس وقت نماز شب میں مصروف تھے، اور مولا کی عبادت میں اس نے خلل ڈالنے کی اپنی طرف سے بہت کوشش کی، لیکن ہر کوشش میں ناکام رہا. مولا اسی خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. جب اس نے ہر کوشش کر لی اور ناکام رہا تو پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے سانپ یا اژدہے کی شکل اختیار کی اور مولا کے سامنے آ گیا مصلی پر. ابھی انسانی کی نفسیات ہے انسان کی اور فطرت ہے انسان کی کہ کوئی کتنا شجاع کیوں نہ ہو، کوئی کتنا خضوع و خشوع سے عبادت کرنے والا نہ ہو، لیکن اگر مصلی کے سامنے اگر سانپ یا اژدہا آ جائے تو انسان کی توجہ ایک دم سے اس کی طرف جاتی ہے، یا وہ ڈر جاتا ہے، یا اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے نماز سے. لیکن مولا کی نماز میں ذرا سا بھی خلل نہیں آیا، اور مولا پھر بھی اسی طرح نماز پڑھتے رہے. اب وہ ابلیس احمق تھا کہ جو اس علی بیٹے کو ڈرانے آ رہا تھا کہ جس نے پیدا ہوتے ہی کلہ اجدر کو چیر ڈالا تھا، یا اس علی بیٹے کی نماز میں
خلل ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس علی کی نماز ایسی خضوع و خشوع کے ساتھ ہوتی تھی کہ پیر سے تیر کھینچ لیا گیا اور علی کو خبر نہیں ہوئی. تو یہ ابلیس کیونکہ ظاہر ہے ایک احمقانہ حرکت کر رہا تھا، مولا کی نماز کو روکنے کی یا توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تو لہٰذا جب اس نے یہ کوشش بھی کی، اس کے بعد بھی جب مولا متوجہ نہیں ہوئے تو پھر اس نے مولا کے پیر کے انگوٹھے میں کاٹا، اور جب مولا کے پیر کے انگوٹھے میں کاٹا تب بھی مولا نے نماز نہیں توڑی اور پورے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز کو مکمل کیا. جب مولا کی نماز مکمل ہوئی تو لکھا ہے، روایت کے جملے ہیں کہ ہاتف غیبی کی ندا سنائی دی کہ انتا زین العابدین، تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو. اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ 3 مرتبہ ہاتف غیبی نے یہ ندا دی، انتا زین العابدین. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس کا ترجمہ ہمیں پتہ ہے کہ زین العابدین کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ عبادت کرنے والوں کی زینت. اور اسی طرح سید الساجدین کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار. لیکن جو تھوڑی سی بھی عربی جانتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ جب کسی بھی اسم سے پہلے یا فعل سے پہلے جب الف لام لگ جاتا ہے، ال لگ جاتا ہے نا، تو وہ پھر نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے، وہ اسم یعنی عام سے خاص بن جاتا ہے. تو صرف مولا کے لیے زین العابدین جو ہے نا، صرف عبادت کرنے والوں کی زینت نہیں، پروردگار عالم کیا لقب دے رہا ہے کہ میری خاص عبادت کرنے والوں کی زینت ہو تم. اور اسی طرح سید الساجدین میں بھی ساجدین سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، مطلب یہ کہ میرے خاص الخاص سجدہ کرنے والوں کی کے سردار ہو تم. تو یہ مولا کے القابات ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے کیونکہ ذہنوں میں زیادہ تر بیمار کربلا کا لقب کیونکہ موجود رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بیمار اور ایک ضعیف امام کا تصور ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے. حالانکہ ہم اگر کربلا کی تاریخ کو پڑھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ فقط 1 سے 1.5 دن یہ مولا کی بیماری کا پیریڈ تھا. اس سے زیادہ روایات میں اس سے زیادہ کا پیریڈ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ جو 1 سے 1.5 دن کا ٹائم تھا جس وقت مولا پر یہ بخار کا اس وقت غلبہ ہوا تھا. اور اس میں ظاہر ہے کہ مصلحت خداوندی تھی، حکمت الہی تھی، کیونکہ اگر مولا پر اس وقت بیماری غالب نہ آتی تو مولا پر جہاد واجب ہو جاتا، اور بیماری کی وجہ سے مولا پر جہاد کو ساقط کر دیا گیا نا. تو کیونکہ پروردگار عالم نے امامت کے نور کو ایک امام سے دوسرے امام میں منتقل کرنا تھا نا، اور امامت کی حفاظت کی ذمہ داری ظاہر خدا کے ذمہ تھی. جس طرح وہ قرآن صامت کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اس طرح لی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے بے شک اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس طرح پروردگار عالم قرآن صامت کی حفاظت کا ذمہ لے رہا ہے، اسی طرح پروردگار عالم نے قیامت تک کے لیے قرآن ناطق کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. اور اسی طرح امامت کی حفاظت کی ہے کہ جو 12ویں امام کو، کیونکہ قیامت تک کے لیے اللہ نے امامت کے اس سلسلے کو جاری رکھنا تھا، تو لہٰذا 12ویں امام تک اس سلسلے کو چلنا تھا. لہٰذا اس وقت مصلحت خداوندی تھی کہ اس وقت مولا پہ بیماری کو غالب کیا گیا. ورنہ اگر ہم دیکھیں تو کربلا کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ بہت سخت مراحل ہیں نا. اس وقت تو صرف شہادت، جو سب کی شہادتیں ہوئی ہیں وہ فجر سے لے کر عصر تک تمام شہادتیں مکمل ہو گئی تھیں. لیکن اصل جو سخت دشوار ترین مراحل ہیں، جو مولا نے جو سختیاں برداشت کی، جس سے ان کی شجاعت ظاہر ہوتی ہے، مولا کا تحمل ظاہر ہوتا ہے، مولا کی برداشت ظاہر ہوتی ہے، تو وہ واقع کربلا کے بعد کے مراحل ہیں جو بہت سخت مراحل ہیں. کہ اس کے بعد ہی ظاہر ہے کہ مولا کو سر سے پیر تک زنجیروں میں جکڑا گیا، اور خاردار طوق اور ہتھکڑیاں اور بیڑیاں. اور یہ تو صرف فزیکل تکلیف تھی نا جو مولا کو دی جا رہی تھی. وہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا وہ جو سفر تھا، اور اس میں مولا کے ساتھ بیبیاں جو بے مخنع چادر تھیں اور بھوکے پیاسے بچے مولا کے ساتھ تھے، تو وہ سب کو کون لیڈ کر رہا تھا؟ یقیناً مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان کو لیڈ کر رہے تھے نا اس قافلے کو. تو یہ سارا کچھ مولا کی شجاعت کو ظاہر کرتا ہے. پھر جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ واقع حرہ جو کربلا کے بعد پھر مولا کا کردار اس میں ہمیں نظر آتا ہے، کتنا مضبوط کردار ہے مولا کا.
اس کے علاوہ پھر ہم جب مولا کی علمی ذہانت کو دیکھتے ہیں، جو اسٹریٹجیز مولا نے اپنائی، جب اسے دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ مولا نے کس کس طرح سے دین کی تبلیغ کی ہے اور کتنے خوبصورت انداز سے کیا کہ مولا کے پاس ایک وقت میں 100 سے زیادہ غلام اور کنیزیں ہوتے تھے. مولا خریدتے تھے غلام اور کنیزیں، اور اس لیے نہیں خریدتے تھے کہ اپنی خدمت کرانے کے لیے، بلکہ مولا جب ان غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے نا تو پھر مولا انہیں قرآن کی، حدیث کی اور فقہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور جب وہ تعلیم مکمل ہو جاتی تھی تو پھر مولا ان غلاموں کو آزاد کر دیتے تھے اور پھر انہیں دور دراز علاقوں میں بھیجتے تھے کہ اب تم جا کر یہاں اب دین کی تبلیغ کرنی ہے، تم نے اب یہ تمہارا کام ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں جو علم سکھایا ہے قرآن اور حدیث کا اور فقہ کا، اس کو تم نے اب پھیلانا ہے، اب دین اسلام کی تبلیغ اس کو عام کرنا ہے تم نے. تو اس طرح مولا انہیں مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں مولا کی زندگی میں نظر آتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہتی ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں مولا اس وقت بہت مجبور تھے، بیمار تھے، تو صرف ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے بلکہ اس وقت یزید ملعون بھی، اس کو تو یہ زوم ہو گیا تھا نا کہ میں نے اب سب کچھ ختم کر دیا، برباد کر دیا، تو اب یہ کیا ہے، اب ان کے ساتھ مطلب مردوں میں فقط ایک سید سجاد بچے ہیں کہ جو بیمار ہیں، جو لاغر ہیں، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں کون ہیں، معصوم بچے ہیں ڈرے سہمے بھوکے پیاسے، یا اسیر بیبیاں ہیں. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے سب کچھ ختم کر دیا. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ مولا کا جب جو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا اور جب یہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا تو روایت کے جملے ہیں کہ عمر سعد بہت بوکھلایا ہوا تھا، اور ابن زیاد نے جب وجہ پوچھی تھی اس سے تو اس نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راستے میں کہ قیدی ہم ہیں یا قیدی یہ ہیں، کیونکہ ہم نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ہمیں چلا رہے ہیں یا ہم انہیں چلا رہے ہیں. بلکہ ایک تاریخی جملہ جو عمر سعد کا ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی نگاہوں سے ناقوں کو چلاتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے ناقوں کو روک دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان اس وقت معرفت نہیں رکھتے تھے لیکن جانور اس وقت بھی وقت کے امام کی معرفت رکھتے تھے. تو یہ جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اور جو القابات مولا کے لیے ہم اس طرح کے سوچتے ہیں کہ بیمار امام، مظلوم امام، بےکس امام، مجبور امام، تو یاد رکھیے گا کہ وقت کا امام کبھی مجبور نہیں ہوتا، وہ صرف رضا الہی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ امام کی اطاعت میں مصروف ہے. ان کے اختیار کو کوئی بھی انسان امام سے چھین نہیں سکتا. اور یہ جو اس وقت یزید یہ سمجھ رہا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ڈرے ہوئے معصوم بچے جو بھوکے پیاسے بچے ہیں اور یہ جو اسیر بیبیاں ہیں اور جو یہ وقت کے امام کو جو میں نے یہ زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، یہ کیسا انقلاب برپا کر دیں گے. اور عزیزان امام آج کیونکہ اس وقت کے امام کا پرسہ دینا ہے کہ جو وہ اختیار رکھتا ہے کہ آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ جب تمہاری کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، جب تمہاری کوئی مشکل آسان نہ ہو رہی ہو تو مجلس حسین میں آیا کرو اور آ کر وہاں بیٹھ جایا کرو جہاں عزادار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں، اور اس جگہ بیٹھ کر کیونکہ وہاں تمہارا چوتھا امام پرسہ لینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس جگہ بیٹھ کر مولا کو پکار کے کہا کرو کہ مولا میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مولا میری یہ مشکل حل نہیں ہو رہی، اسے حل کر دے. سید سجاد تمہارے مسئلے کو حل کر دیں گے، تمہاری مشکل کو آسان کر دیں گے. تو عزیزان امام آج اس غیرت کے بادشاہ کا پرسہ ہے کہ جو ساری زندگی روتا رہا الشام الشام کہہ کے، اور صرف روتا نہیں رہا
خون کے آنسو روتا رہا ہے میرا مولا، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ مولا کے اصحاب جانتے ہیں کہ انہوں نے مولا کی آنکھوں سے خون جاری ہوتے دیکھا ہے۔ واقع کربلا کے بعد جب مولا مصائب سنا رہے ہوتے تھے، کبھی اصحاب کے درمیان بیٹھ کے کربلا کے اور شام کے مصائب کا تذکرہ کرتے تھے، تو لوگ دیکھتے تھے کہ مولا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ منہال نے مولا سے پوچھا مولا آپ کی آنکھوں سے پہلی مرتبہ خون کب جاری ہوا؟ تو جب منہال نے یہ سوال کیا نا، تو میرا مولا سر جھکا کے بیٹھ گیا اور مولا رونے لگے، اور منہال سے کہا کہ دیکھیں ہم نے تو کربلا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی نا، ہم نے کربلا صرف کتابوں میں پڑھی ہے، یا ہم نے ممبروں سے ذاکروں سے سنی ہے کربلا، نہ تو ہم نے مولا حسین کے گلے پر چھری چلتے دیکھی، نہ تو ہم نے گھوڑوں سے لاشوں کو پامال ہوتے دیکھا، نہ ہم نے بی بی سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا، ہم نے وہ مصیبتیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ لیکن اس کے باوجود 1400 سال گزر گئے نا، لیکن اس کے باوجود جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے، ہر سال وہی ذکر ہوتا ہے، وہی مصائب ہوتے ہیں، کچھ نیا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود آنسو نہیں رکتے، درد میں کمی نہیں آتی ہے، درد کی تاثیر ویسی کی ویسی ہے نا۔ تو آپ تصور کیجئے کہ مولا سید سجاد نے تو اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا، اپنے بابا کا کٹا ہوا سر مولا نے نوک نیزہ پر بلند ہوتے دیکھا ہے، مولا نے اپنی 4 سال کی بہن سکینہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ عزاداران امام، میرے مولا نے اپنی ماں پھوپھی بہنوں کو بے مخمہ و چادر دیکھا ہے سر بازار، اور اس کے علاوہ چچا عباس کا لاشا دیکھا، ایسے جری اور ایسے بہادر چچا کا لاشا۔ تو عزاداروں تصور کیجئے کہ مولا سید سجاد کے دکھ کا، ان کے غم کا کیا عالم ہوگا۔ تو جب منہال نے پوچھا کہ مولا سب سے پہلے آپ کی آنکھوں سے خون کب جاری ہوا، تو مولا نے کہا کہ منہال، میں نے جب اپنے بابا کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا تو اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو تو بہ رہے تھے، لیکن خون جاری نہیں ہوا تھا۔ جب چچا عباس کا لاشا دیکھا تو اس وقت بھی میری آنسوؤں کا رنگ نہیں بدلا تھا، اور سکینہ تماچے کھاتی تھی، روتی تھی، مجھے پکارتی تھی، لیکن اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو ہی جاری تھے، خون جاری نہیں ہوا تھا۔ اور پھر میرا مولا کہتا ہے کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب ہمیں شرابی کے دربار میں داخل ہونا تھا، ماں بہنوں اور پھوپھی کو لے کے جو کھلے سر تھی۔ تو مولا کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جب شرابی کے دربار میں ہم داخل ہو رہے تھے نا، تو یزید کے اس میں دربار میں چاروں طرف آئینے لگے ہوئے تھے، شیشے آویزاں تھے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے چاروں طرف آئینے کیوں لگائے ہیں؟ تو اس ملعون نے کہا کہ میں نے سنا تھا کہ یہ بیویاں جب ابن زیاد کے دربار میں گئی تھی نا، تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، تو میں نے اس لیے چاروں طرف اتنے ہزاروں شیشے لگا دیے کہ اب کوئی بی بی ایک دوسری بی بی کے پیچھے چھپ نہیں سکے گی، اور ہر آئینے میں بی بی کی شبیہ نظر آ رہی ہوگی۔ تو مولا کہتے ہیں، مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میری آنکھوں سے خون جاری نہیں ہوا، یہ جملے میرے کانوں میں گئے، لیکن میری آنکھوں سے آنسو ہی بہتے رہے اور خون جاری نہیں ہوا۔ کہا کہ جب طبل بجا اور ہمیں کہا گیا کہ اب یزید کے سامنے پیش ہونا ہے، اندر داخل ہونا ہے، تو کہا کہ اس وقت میں نے پھوپھی اماں سے کہا کہ پھوپھی اماں اب چلیے، اب اندر جانا ہے۔ تو کہا کہ میری پھوپھی زمین پر بیٹھ گئی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی، اور کہا سید سجاد، شرابیوں کا دربار ہے، ہر طرف شیشے لگے ہیں، میں کیسے اندر جاؤں؟ مولا کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھوپھی اماں اندر تو جانا ہے نا، آپ ہمت کیجیے اور آپ اٹھیے، اندر چلیے۔ کہا اس وقت تک میں پھوپھی کو دیکھ کر روتا رہا، مگر میری آنکھوں سے خون جاری نہیں ہوا، مگر کہا جس وقت ہم اندر داخل ہوئے، جب اندر داخل ہوئے، اس وقت اس شرابی نے میری پھوپھی کی جانب اشارہ کر کے کہا، ہائے
हाजा ज़ैनबा, اور جس وقت اس نے کہا کہ हाजा ज़ैनबा جی زینب ہے، کہا بس اس کا یہ جملہ میرے کانوں سے ٹکرایا اور اس وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوئے بلکہ اس وقت میری آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ قائم کے دم سے آج بھی